الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا ما ذاک دے کاجر والیا لم نشرح دے سینے والیا بدن منیر دے مقام والیا یاسین والقرآن الحکیم میرے تاج والیا کملی والیا سونیا محبوبہ وقل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب کی آواز میں اب کو میں قرآن سناتا ہوں۔ اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ بتائیں، دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہے، لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو آپ کو اپنی آنکھوں کی بینائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھوں سے معذور ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں اللہ پاک نے اس کا انجام یہ رکھا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں رہ کر معذور کی حالت میں اور جو اس کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی کے ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ صبر کرتا ہے نا، کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا محل عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، ان کے جو حالات ہیں قاری صاحب کے کافی ٹائٹ ہیں، تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کریں اور ان کے لیے ڈونیشن بھیجیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری امتیاز صاحب، جو آنکھوں سے تو نبینے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی آواز سنیں گے تو آپ بھی جھوم اٹھیں گے۔ یہ ہر قاری ہر علماء کی آواز نکالتے ہیں، ہر علماء کی آواز کی کاپی کرتے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی آواز بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شروع سے ہی نبینے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم پیدائشی نبینے ہیں، شروع سے نبینے ہیں۔ ٹھیک، شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آواز لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن آپ ان کی آواز سنیں گے تو آپ بھی جھوم اٹھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے تلاوت سے شروع کرتے ہیں، کسی عالم کی کسی قاری کی تلاوت سنائیں۔ آپ انہیں بتائیں کس کی سنائیں گے؟ الشیخ عبدالرحمن السدیس کی آواز میں انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے چند آیات اللہ کے قرآن کی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پہلے کوئی اور بھی قاری؟ شریم ابراہیم۔ ہاں جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ سے کوئی نعت سنتے ہیں، تلاوت تو آپ نے کر لی، اب کوئی نعت سنائیں۔
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یادی بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اسی کی دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت، جو حق میں امت نبی کے لب پر، جو حق میں امت نبی کے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور غروں کا توڑے ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کے لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی، بہت پیاری آپ کی آواز ہے۔ اب یہ بتائیں، دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہے، لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو آپ کو اپنی آنکھوں کی بینائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آنکھوں سے معذور ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں اللہ پاک نے اس کا انجام یہ رکھا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں رہ کر معذور کی حالت میں اور جو اس کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کی بینائی کے ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ صبر کرتا ہے نا، کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا محل عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، تو اب ناصر مدنی کی آواز میں ذرا ہمیں سنائیں، بیکاز ناصر مدنی کو سننے والے بہت سے لوگ ہیں، ذرا آپ نے آنکھیں بند کر کے سننا ہے کہ کیا آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناصر مدنی صاحب بات کر رہے ہیں یا قاری راشد صاحب بات کر رہے ہیں؟ چلیں جی ضرور۔ میرے رب کریم نے فرمایا، وضحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ما ذاک دے کاجر والیا، لم نشرح دے سینے والیا، بدن منیر دے مقام والیا، یاسین والقرآن الحکیم، میرے تاج والیا، کملی والیا، سونیا محبوبہ، وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دس کتوں لباں گے تینوں ماں، دس کتوں لباں گے ماں انی تو جنت سے ساڑی۔ اللہ اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے، فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے آواز سنی،
ایسا لگتا نہیں کہ ناصر مدنی صاحب بات کر رہے ہیں یا قاری صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور آواز؟ میرے اور تو ساڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں آپ کو نظر نہیں آتا کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس سے آپ بہت دکھی ہوئے ہیں؟ دیکھیے ایکسیڈنٹ تو ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ پچھلے جمعے کے دن جو سے پچھلا ایک جمعہ سڑک وہ پچھلا جمعہ ہوا ہے، اس جمعے میں ان کے پاس جا رہا تھا استاد جی کے پاس. 2 لڑکے سے مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ ادھر فیصل آباد میں مدرسہ ہے، وہ مدرسے میں پڑھتے تھے. انہوں نے مجھے زیارتی کی اور قاری صاحب نے بلایا. وہ کہتے تھے صاحب آپ کی آواز بہت ہی اچھی ہے، آپ کو نیٹ کے اوپر بھی سنا ہے، فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب پہ سنا ہے، تو ہم کو نعت سنا دیں. میں نے کہا جی قاری صاحب میں آپ کو سناتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ ہم لوگوں کو سنتے رہیں تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. تو قاری صاحب کہتے ہیں مجھے ایک نعت سنا دو. میں نے نعت سنائی تو لوگ خوشی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں. یہ ہم کو آنکھوں سے معذور سمجھ کے وہ تعاون نہیں کرتے، وہ لوگ تعاون اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو آنکھوں سے معذوری کے ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے اللہ پاک نے اس کے سینے کو اندر محفوظ کر دیے ہیں. اسی لیے لوگ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے نعت سنائی تو انہوں نے مجھے ایسے بچوں نے زیارت کی کہ وہ لڑکے سے انہیں چھڑیاں بھی مجھے لگائیں. تو وہ ایک حویلی میں لگے، انہوں نے ادھر بٹھا لیا تھا. تو وہ کہتے تھے پیسے بھی چھین لیں گے، ماریں گے بھی، تو موبائل بھی چھین لیں گے. مجھے پتہ نہیں چلا تو انہیں موبائل بھی چھین لیا. ابھی میں دوست کا موبائل استعمال کر رہا ہوں، موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اچھا آپ لڑکوں نے آپ کو مارا اور آپ سے پیسے بھی چھین لیے اور آپ سے موبائل بھی چھین لیا؟ جی وہ جی ناظرین یہ آپ ان کی بات سن سکتے ہیں. انسانیت کس قدر ہے کہ یہ مسجد سے نعت سنا کے باہر نکلتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور باہر کچھ لڑکے انہیں پکڑتے ہیں، ان سے موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور ان سے پیسے بھی چھین لیتے ہیں. تو میں ان کے استاد صاحب سے بھی بات کرتا ہوں جنہوں نے انہیں یہ سب کچھ سکھایا، ان سے بھی بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کس طرح کتنی مشکلات ہوئی انہیں یہ سکھانے میں اور کس طرح انہوں نے سکھایا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سب سے پہلے یہ بات کہ مطلب حافظ اکرام ہے، یہ 30 سپارے اب بغیر دیکھے ہوئے حفظ کرنا کس طرح پاسبل ہوا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی یہ نظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو آنکھیں نہیں دیتا تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ وہ دماغ زیادہ دے دیتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب یہ پڑھتے تھے تو ان کے پاس 2-3 بندے طالب علم اسپیشل ہوتے جو ان کو سبق پڑھاتے، ان کو رکھاتے، سب کچھ جو وہ کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے انہیں یہ جو طرز ہے ان کی ہر طرح کی کس طرح سکھائی؟ کافی مشکلات ہوئی ہوں گی انہیں طرز سکھانے میں دوسرے بندے کی نسبت، تو کس طرح یہ ہوا؟ دیکھیں اصل بات یہ شوق کے ہوتے ہیں. اگر ان کو شوق بہت ہے شروع سے جو ہے نا، وہ آپ ان کے پاس وہ MP3 ہوتی تھی، ٹیپ چھوٹی ہوتی تھی، وہ کبھی کسی کے آواز میں سننا، کبھی کسی میں، ٹھیک ہے. تو اصل یہ شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اصل سنتے رہتے تھے تو باقی جو چیز ان کو نہیں پتہ چلتی تھی وہ پوچھ لیتے قاری صاحب کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں بھی یعنی کہ جب پڑھتا ہوتا یعنی کہ سنا رہا ہوتا تو یہ سنتے ہوتے تھے قاری صاحب آپ ایسے کرتے ہیں، قاری صاحب میں نے بھی اس طرح بڑھنا ہے. تو میں نے دعا کرنی، استادوں نے پھر یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تلاوت آپ بھی سنا دیں.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے آپ کی بھی. یقیناً استاد کی آواز اس طرح کی ہوگی تو شاگردوں کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی. مولانا عبداللہ نثار صاحب کی آواز میں آپ کو میں قرآن سناتا ہوں. اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے. آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا. اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ماشاءاللہ. اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں. فرمائے وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری آواز اور بہت اچھی آواز ہے. آخری ایک آواز سنائیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ اکبر. میرے ویروں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی ناظرین، لاسٹ پہ میں بتاتا چلوں کہ قاری صاحب کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. ان کی جو معمول زندگی ہے وہ بڑی سخت ہے بیکاز انہیں کوئی یہاں پالنے والا نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ ان کے لیے ڈونیشن بھیجیں. اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے تاکہ انہیں مالی امداد بھی کی جائے اور انہیں روزگار بھی بنایا جائے، ان کے لیے روزگار بھی بنایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے. اللہ حافظ. ناظرین، اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. ان کے جو حالات ہیں قاری صاحب کے کافی ٹائٹ ہیں. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کریں اور ان کے لیے ڈونیشن بھیجیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.